مسائل آب زمزم کی مختصر تاریخ فقہا نے کیا نقل کی۔ چنانچہ زمزم یہ وہ متبرک چشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس وقت ظاہر فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جگر گوشے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ قیام کرایا۔ اس سے قبل وہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کوئی نام و نشان آبادی وغیرہ کا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی وہاں پر سیرابی وغیرہ کا نظم و ضبط تھا۔ تو جو ضروری توشہ تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قراری کے عالم میں کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی وہاں کبھی یہاں، اس طریقے سے در در بھٹک رہی تھی، گردشیں کر رہی تھی، بار بار کبھی صفا کی پہاڑی پر تو کبھی مروہ کی پہاڑی پر، دونوں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر کے پانی کو تلاش کر رہی تھی، جس طریقے سے کوئی جینے کی کوئی امید اور کرن تلاش کر رہی ہو۔ اچانک انہوں نے واپس آ کر یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ان کو حضرت حاجرہ نے چھوڑا تھا، جس زمین پر بچہ تھا، چھوٹا بچہ، جیسے ماں اپنے بچے کو کنگورے میں لیے رہتی، گود میں لیے رہتی ہے، ایسے ہی یہ بچہ تھا، تو اس کو جو ہے وہاں زمین پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں کبھی یہ پہاڑی پر جاتی، کبھی وہ پہاڑی پر جاتی، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، اس طریقے سے دوڑتی ہوئی رہی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا، یہ دیکھا حضرت حاجرہ نے، تو آپ نے فوراً وہاں منڈیر بنا دیا، جو کنواں ہوتا ہے اس کے ارد گرد اس طریقے سے مٹی سے گھیر دیا، اور چلو میں لے کر پانی مشکیزہ اس طریقے سے چلو میں لے کر کے پانی کو، اور جو ان کا مشک تھا، جو برتن تھا، اس برتن کے اندر اس پانی کو بھرنا شروع کر دیا۔ یہی زمزم کے چشمے کا آغاز تھا۔ باقی اس میں کافی تفصیلی بحث ہے جو علماء نے نقل کی ہے اپنے اعتبار سے، یہاں میں نے مختصراً بتلایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک عظیم چشمہ تھا جو جاری و ساری رہتا۔ چنانچہ بخاری شریف میں پہلی جلد صفحہ 475 پر یہ روایت موجود ہے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کو جرہم کہا جاتا ہے، جرہم کا ایک قافلہ وہاں پانی کے آثار کو دیکھ کر کے حضرت حاجرہ کی اجازت سے اسی مقام پر جس جگہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا اسی کے قریب قیام پذیر ہو گیا قبیلے بنی جرہم کے افراد جو تھے، اور ان لوگوں نے وہی بود و باش کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ بھی انہی لوگوں میں بعد میں جا کر کے ہوا، اور اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ صدیاں اسی طریقے سے گزرتی ہوئی چلی گئی اور بیت گئی، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں میں بعد میں اختلافات، انتشارات پیدا ہوئے، جیسا کہ عام طور پر ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو جرہم اور آس پاس کے قبائل میں لڑائیاں، جھگڑا، مارا پیٹی سب شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں بنو جرہم نے مغلوب ہو کر مکہ سے اپنے اصلی وطن، جو ان کا اصل وطن یمن تھا، اس کی طرف منتقل ہونے کا بعد میں ارادہ کر لیا۔ جاتے وقت کعبہ مشرفہ کی کچھ امانتوں اور حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر کے اسے اس طرح پاٹ دیا کہ اوپر سے اس کے کچھ آثار نظر نہ آئے۔ جس طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کھڈا وغیرہ، کوئی گڑھا، تو اس کے اندر کچھ چیز مٹی وغیرہ ڈال کر کے اس کو اوپر سے برابر کر دیا تاکہ پتہ ہی نہیں چلے۔ ایک تلخیص ہے الروض الانف صفحہ 214 سے 218 تک۔ اس کے بعد سالوں گزر گئے، برس گزر گئے، کسی کو زمزم کو تلاش کرنے کا
دور دور تک کوئی خیال اور تصور بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب جو مکہ معظمہ کے بڑے سردار شمار کیے جاتے تھے، ان کو خواب میں زمزم کا جو کنواں تھا اس کی جگہ کی نشاندہی کرائی گئی۔ چنانچہ ایک ہی موضوع کے کئی خواب، ایک ہی بحث پر کئی خواب جو ہے کئی دن تک لگاتار خواجہ عبد المطلب نے دیکھے۔ دیکھنے کی وجہ سے جب ان کو خواب کی سچائی کا یقین ہو گیا کہ بار بار ایک ہی خواب آتا ہے اور اسی طریقے سے ہے، ان کو خواب کی سچائی کا بالکل یقین ہو گیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث ابن عبد المطلب کو لے کر خواب کو بیان کردہ علامت کے مطابق کھدائی شروع کر دی۔ جس جگہ جس مقام پر نشانات خواب میں بتلائے گئے تھے، اسی نشانات پر اپنے بیٹے حارث کو لے کر کے اس مقام کی کھدائی شروع کر دیا، کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی کھدائی کے بعد کنویں کے جو آثار اس کے منڈیر وغیرہ ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے، جسے دیکھتے ہی خواجہ عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کے لوگ جو دیگر افراد تھے، انہوں نے خواجہ عبد المطلب کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس لیے اس میں ہم سب شرکت کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب بعد میں کہا، آپ اکیلے اس کے مالک نہیں ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے خاص کر مجھے عطا فرمائی ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ محنت میں نے کیا ہے، سب کچھ میں نے کیا، اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ مگر قریش ان کی بات پر بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئے اور لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے پیشکش کی کہ کسی کو فیصل مان کر اس کے مطابق ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو قریش نے ملک شام کی ایک کاہنہ کا جو ہے نام لیا کہ اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے گا اور وہ جس کو کہے گی زمزم کا کنواں اسی کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس پر سب کے سب متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ بات۔ خواجہ عبد المطلب اور قریش کے دیگر قبائل کے نمائندے سفر میں نکل پڑے۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ راستے میں خواجہ عبد المطلب کے ساتھیوں کا پانی بالکل ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہلاکت تک کی نوبت آ گئی تھی۔ ان لوگوں نے قریش کے دیگر خاندان کے نمائندوں سے پانی مانگا، مگر انہوں نے اپنی ضرورت کا عذر بتلا کر انکار کر دیا۔ خواجہ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ ہر ایک آدمی ایک قبر تیار کرے، تاکہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہم میں سے جس آدمی کا انتقال ہوتا رہے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں نے اس مشورے کی تعمیل کو پورا کیا اور پھر بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگے کہ اب تو مرنا یہ پانی نہیں تھا۔ لیکن بعد میں خواجہ عبد المطلب کو خیال آیا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مرنے سے کیا فائدہ ہے، مرنا ویسے بھی ہے۔ آگے انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سے کوئی پانی کا انتظام کر دے، پانی عطا فرما دے۔ چنانچہ سب نے سفر کی تیاری کرنا شروع کر دی، اور جیسے ہی خواجہ عبد المطلب نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا کہ اچانک اس کے کھر کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر بھی اختیار سب ساتھیوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور وہ پانی خود بھی پیا اور ساتھیوں کو بھی خوب سیراب ہو کر کے پلایا۔ دیگر قبائل کے جو نمائندے تھے ان کو بھی یہ کہہ کر مدعو کیا کہ آؤ یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، تم بھی پی لو۔ یہ سب حال دیکھ کر کے قافلہ کے لوگ کہے اٹھے کہ اب ہم زمزم کے بارے میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، زمزم کے بارے میں ہم آپ سے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کریں گے، کیونکہ جس اللہ نے اس جنگل میں آپ کو پانی عطا فرمایا ہے اسی اللہ نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اور وہ سب لوگ وہیں سے واپس مکہ معظمہ آ گئے اور کاہنہ کے پاس نہیں گئے۔ یہ سب تھوڑی سی تلخیصات ہے جو دلائل النبوہ صفحہ 93، 94 اور 95 پر ہے۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 646، 647، الروض الانف صفحہ 257 سے 264 تک اس کو نقل کیا گیا ہے
کتاب المسائل میں بھی اس کو کافی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، تیسری جلد صفحہ 251 اور 252 پر، عنوان ہے مسائل آب زمزم، اور یہ تو باب ہے، اور عنوان ہے آب زمزم کی مختصر تاریخ۔